बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबर है, बहुत बड़ी खबर आ रही है इस्लामाबाद से। ये खबर दुरुस्त ना हो, इस खबर में से हमें कुछ और मिल जाए, लेकिन खबर अभी तक यही आ रही है। इस्लामाबाद में एक सफ़ीर की अहलिया इस वक्त लापता हो गई हैं। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अब एक सफ़ीर के ख़ानदान के किसी फ़र्द का लापता हो जाना बहुत बड़ा मामला है। आपको याद होगा, इमरान खान साहब की हुकूमत के दिनों में पाकिस्तान में जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर थे, उनकी बेटी जवान बच्ची जो थी वो लापता हो गई, अगवा हो गई, अगवा कर लिया गया। ये तमाम शोर मचा था। फिर उसके बाद हमने देखा पूरी रियासती मशीनरी हरकत में आई। हमने इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, अफवाज पाकिस्तान को इस सिलसिले में किरदार अदा करते हुए देखा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, कितनी टैक्सियाँ, कितने ड्राइवर कहाँ गई, क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आई थी। और फिर हमने अफ़गान हुकूमत से कहा था कि वो जब घर पहुँच चुकी, बहुत सी चीज़ें सामने आ चुकी, तो फिर प्रोपेगेंडा किया गया है। ये प्रोपेगेंडा बंद होना चाहिए। उस वक्त निशानदेही हुई थी, कुछ अकाउंट्स थे जो बैरून मुल्क से बाकायदा इस सिलसिले में पाकिस्तान को मलाइन कर रहे थे। ये सब कुछ सामने आया था। अब की बार भी एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने है कि एक सफ़ीर की अहलिया जो हैं वो इस्लामाबाद में लापता हो गई हैं। इसमें से बहुत सी चीज़ें हमारे सामने, जैसे पहले हुआ है, ख़बरें मुख्तलिफ निकलती हैं, वो निकलनी चाहिए, लेकिन अभी तक जो खबर हमारे सामने आ रही है वो बहरहाल यही है कि एक सफ़ीर की अहलिया लापता हो गई हैं। इसके बाद आज हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ी खबर दी है। हामिद मीर साहब ने ये जो खबर दी है, इस खबर में एक वाज़े इशारा भी मौजूद है। वो ये कि एक अकाउंट से मोहम्मद नवाज़ खान के एक ट्वीट किया गया। उस ट्वीट में कहा गया, ये APS हमले में हमारे सैकड़ों बच्चों का कातिल एहसानुल्लाह एहसान है, लेकिन ये हिरासत से भाग गया, ज़िम्मेदार कौन है? अब मोहम्मद नवाज़ खान जो ख़ानदान सानिया APS का शिकार हुए 16 दिसंबर को, ये उन ख़ानदानों में शामिल हैं। इनके अपने बच्चे जो है वो निशाना बने। इनका एक बेटा इस वक्त वो बरतानिया में तालीम हासिल कर रहा है, ये ख़ुद बैरून मुल्क मौजूद हैं। लेकिन हमने देखा था उन माओं के आंसू और वो तमाम चीज़ें उस वक्त बहुत बढ़ गए, उनका कर्ब बहुत बढ़ गया जब एहसानुल्लाह एहसान जो है वो हमारे सामने एक TV इंटरव्यू में सामने आया। फिर उसके बाद पता चला वो एक डिटेंशन सेंटर में है, उस डिटेंशन सेंटर से वो फरार हो गया है, बैरून मुल्क पहुंच गया है, तुर्की पहुंच गया है। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आई थी। हामिद मीर साहब ने इस मामले पर इस मुतासरा ख़ानदान से बात करते हुए, जवाब देते हुए ट्विटर पे लिखा, एहसानुल्लाह एहसान भागा नहीं, भगाया गया। एहसानुल्लाह एहसान भागा नहीं, भगाया गया। अब ये पाकिस्तान के इदारों के पास था। हामिद मीर साहब कहते हैं वो हमेशा से डबल एजेंट था। एहसानुल्लाह एहसान हमेशा से डबल एजेंट था, यानी वो जिनके लिए काम कर रहा था तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो उनके पास भी था, यहाँ पर जिनकी तरफ से भेजा गया था, हामिद मीर साहब कहते हैं ये भी काम कर रहा था। और हामिद मीर साहब का कहना है और इस वक्त भी उन्हीं के लिए काम कर रहा है जिनकी हिरासत से भागा। अब एहसानुल्लाह एहसान पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में था, उनकी हिरासत में था, वहीं से भागा। और हामिद मीर साहब कहते हैं ये भागने के बाद, बैरून मुल्क जाने के बाद भी उन्हीं के लिए काम कर रहा है जिनकी हिरासत से भागा। ये हामिद मीर साहब ने खबर दी है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा इंकशाफ है। हामिद मीर साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ी हैं और उनके पास अंदर की बहुत ख़बरें होती हैं। और कई दफ़ा हामिद मीर साहब जब ये ख़बरें गुज़श्ता अदवार की निकाल कर लाते हैं तो तहलका मचता है। एक बार फिर हमारे सामने ऐसी ही सिचुएशन है। पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारे दुनिया भर में ही काम करते हैं कि उनके एजेंट होते हैं, और वो एजेंट जो है वो शरपसंदों की, अमन दुश्मनों की सफ़ों में भी भेजे जाते हैं, काम करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो फिर अगर उन अमन दुश्मनों के साथ, शरपसंदों के साथ मिले हुए नज़र आएँ और वो कर डालें कि जिसकी बिना पर पूरी कौम आंसुओं से रोए, जिसके बाद हम ये कहें कि 71 के बाद ये सबसे बड़ा सानिया है, तो फिर बहुत कुछ सोचने पर यह सूरत हाल हमें मजबूर करती है। हामिद मीर साहब इसी जानिब इशारा कर रहे हैं। एक खबर और आई हमारे सामने कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, उसने एतराज़ कर दिया है चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पर कि वो ये केस जो मखसूस नशिस्तों का है इसे ना सुने।
میں نے آپ سے بار بار عرض کیا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب اعتراض کی بات کر چکے ہیں، لیکن جیو نیوز نے خبر دی، عبدالقیوم صدیقی صاحب نے خبر دی، جیو نیوز پر اس سلسلے میں بریکنگ، بیپر وغیرہ سب چل گئے، مگر اس کے بعد ہوا یہ کہ خیبر پختونخوا حکومت، ان کے ایڈوکیٹ جنرل سامنے آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں لکھ کر دیا، اور اس سلسلے میں جو خبر میڈیا پر چل رہی ہے یہ خبر مکمل طور پر غلط ہے۔ اب اعتراض کرنا نہ کرنا یہ کام ہے ایک کلائنٹ کا، ایک کیس میں موجود ایک رسپونڈنٹ کا، وہ ایک جج پہ اعتراض کر سکتا ہے، یہ قانونی حق ہے اس کا، لیکن خیبر پختونخوا حکومت نے جو کام نہیں کیا وہ کام جیو نیوز نے ان سے کروا دیا، اور ہمارے سامنے خبر چلی، بڑی عجیب و غریب خبر تھی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے۔ اب فیک نیوز پر آپ انڈیویجولز کے خلاف تو بڑی کارروائی کرتے ہیں، کیا جیو نیوز کے خلاف ایک کارروائی ہوگی اتنے بڑے معاملے پر، اتنی بڑی خبر فیک دے دینے پر؟ اب ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت کچھ دیر پہلے تک اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ قاضی فائز عیسی صاحب پر اعتماد کرتے ہیں، یہ بتائیں گے وہ عدالت کو، عدم اعتماد کا معاملہ انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن مخمصے کا شکار تھی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، فیصل صدیقی صاحب جو سنی اتحاد کاؤنسل کی طرف سے مخصوص نشستوں کا کیس لڑنے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر قاضی فائز عیسی صاحب پر عدم اعتماد کریں گے آپ لوگ تو میں پھر یہ کیس نہیں لڑوں گا، اور میں نے آپ سے کہا تھا میری رائے، پاکستان تحریک انصاف جو بھی کرے میری رائے ہے، وہ رائے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے مفادات کو دیکھنا چاہیے، فیصلہ کرتے ہیں تو پھر وکیل صاحب چینج کی جا سکتے ہیں، وکیل صاحب بہت قابل ہیں، لیکن یہ ان کی اپنی مرضی ہے تو وہ یہ چینج کر سکتے ہیں، اپنے حساب سے کیس لے کر چلنا چاہیے۔ دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ وکیل صاحب سے کہیں کہ آپ بہترین وکیل ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیگل میٹر ہے، آپ کی مرضی، یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ وکیل صاحب ہم کم از کم یہ تو ضرور چاہتے ہیں، تو یہ تو آپ کو کرنا ہے، اب ہم کلائنٹ ہیں آپ کے تو آپ اس کو ایسے لے کر چلیں، تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ بہرحال فیصل صدیقی صاحب نے اپنا ورڈکٹ بتا دیا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس اگر وہ کرتے تو موقع تھا کہ وہ وکیل صاحب جو ہیں ان کو بدل لیتے، لیکن اب یہ معاملہ بہرحال ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ قاضی فائز عیسی صاحب پر اس کے نتیجے میں جب یہ پہلے ہی میڈیا پر آ گیا، سب ہو گیا، تو ٹھیک ہے، ایک پریشر یہ بھی ہوگا کہ انہیں اب اس سلسلے میں انصاف دینا ہے، لیکن اس کیس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہے۔ میرا یہ خیال ہے اب بھی کہ قاضی فائز عیسی صاحب کو یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے۔ یہ اگر ہو جاتا ہے تو اس میں قاضی فائز عیسی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے گی، اکتوبر میں جا رہے ہیں، اور اگر یہ ہو جاتا ہے اور نشستیں مل جاتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو، وہ بھی جو انہوں نے نہیں جیتی، جو ان کی نہیں بنتی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے عہدے پر توسیع ہو جائے گی۔ یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے، قاضی فائز عیسی صاحب کو یہ سننا ہی نہیں چاہیے۔ دوسرا، بلے کے معاملے پر وہ فیصلہ دے چکے تو اس لیے بھی نہیں سننا چاہیے ان کو، اور پھر وہ بلے والے معاملے پر پہلے ہی اس کا ڈیفنس بھی دے چکے برطانوی ہائی کمشنر کو، تو قاضی صاحب کو اس سے دور رہنا چاہیے اس ناچیز کی رائے میں۔ لیکن بہرحال مشکل لگتا ہے، اور ہمارے دوست جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو، سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ قاضی فائز صاحب نہ صرف موجود ہوں گے بلکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر چیز کا ذمہ دار اب بھی پاکستان تحریک انصاف کو قرار دیں گے۔ ویسے یہ بہت پریڈکٹیبل چیز ہے، اس میں کسی کی ماہرانہ رائے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ بھی ہو گیا ہے۔ ایک بہت بڑی خبر اور آئی ہمارے سامنے، ہوا یہ کہ ایک وفاقی سیکرٹری منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن، اس میں وزیر اعظم کی ٹاسک فورس کے ممبر وفاقی سیکرٹری صاحب جو ہیں، وہ اب ہمارے سامنے یہ آیا کہ انہیں عدالت سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ غیر مناسب رویہ تھا، کمرہ عدالت سے گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا، سزا بھی دے دی گئی ہے۔ یہ سول جج ہیں عادل سرور سیال صاحب، یہ برہم ہوئے فیڈرل سیکرٹری صاحب پر اور ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ جو میں نے وہاں پر موجود لوگوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی، ان کی زبانی یہ پتہ چل رہا ہے کہ فیڈرل سیکرٹری صاحب جو ہے وہ اس زوم میں تھے کہ یہ سول جج ہیں، میرے سامنے جو صاحب ہیں یہ سول جج ہیں۔ اب ایک سیکرٹری کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں جس جگہ پر ہوں تو میں تو سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہوں، گریڈ 22 کی چیز، اپنے ڈومین میں سب سے بڑے عہدے پر پہنچ چکا ہوں۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ جس بیہیویئر کا مظاہرہ کر رہے تھے وہ بیہیویئر ناقابل برداشت تھا۔ عدالت نے وفاقی سیکرٹری کو 15 روز کی قید اور 2000 روپے جرمانے کی سزا بھی سنا دی۔ عام طور پر عدالت اس حد تک نہیں جاتی کہ وہیں پر گرفتار کرو، ابھی 15 روز کے لیے جیل میں ڈال دو، 2000 روپے جرمانہ بھی اس پر کر دو، عام طور پہ عدالت یہاں تک نہیں جاتی۔
یہاں تک عدالت گئی ہے تو اس کا مطلب ہے عدالت میں کافی کچھ ہوا ہے، کیونکہ ہم نے عدالتوں میں خود کوریج کر کے دیکھا ہے. میں خود ایک کیس کے سلسلے میں عدالت میں جاتا ہوں تو وہاں پر عدالت اگر پولیس افسران پہ اور سرکاری ملازمین پہ برہم ہو تو انہیں عدالت ان کی سرزنش کرتی ہے، سخت انداز میں بات کرتی ہے، پوچھتی ہے، ڈانٹتی ہے، اور کئی دفعہ ان کے افسران کو کہتی ہے کہ ان کو متنبع کیا جائے، انہیں یہ ہدایات دی گئی تھیں، یہ انہوں نے نہیں کیا، اگلی بار ان کو یہ پابند کیا جائے کہ یہ عدالت کی ہدایات پہ عمل کریں، نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کو لکھیں گے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں. عدالت یہاں تک جاتی ہے. مگر عدالت وفاقی سیکرٹری صاحب کو یہ کہہ دے کہ گرفتار کرو، ہتھ کڑی لگاؤ، وہ گرفتار ہو گئے، اور گرفتار کر کے سیکرٹری صاحب کو بھیج دو اڈیالہ اور ان پر جرمانہ بھی کرو، 15 روز کے لیے گرفتار ہو گئے. یہ باقاعدہ بدتمیزی کرنے کا واقعہ ہوا. عدالت نے نوٹس لیا. پاکستان کی عدالتیں بڑی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بدل رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ سے ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہاں پر جج صاحبان اس وقت پوچھ رہے ہیں شہباز شریف سے کہ آپ ہمیں کالی بھیڑیں کہہ رہے ہیں، آپ کیوں ہمیں کالی بھیڑیں کہہ سکتے ہیں، آپ ہم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. اور اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ نہیں جناب، وہ عمران خان کے معاملے میں بات ہو رہی ہے، سابق ججز کی ہو رہی ہے، تو عمران خان کو ریلیف کیا ثاقب نثار اس وقت گھر بیٹھ کے دے دیں گے، عمر عطا بندیال دے دیں گے. عمران خان کے کیسز کس کے پاس ہے؟ جو شہباز شریف صاحب نے ریلیف پر بضد ہیں کالی بھیڑیں یہ کہا تھا. تو عدالت کو قاضی فیصل صاحب کو مزید پوچھنا چاہیے تھا، نہیں پوچھا. بہرحال اٹارنی جنرل کو قاضی فیصل صاحب کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ مدد کرتے ہیں ان کے جواب میں. اس جگہ تو سوال کرنا چاہیے تھا کہ آپ میری عدالت کے ججز کو کالی بھیڑیں کہہ رہے ہیں، یہ مداخلت ہے. جو قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں نا میری موجودگی میں تو مداخلت ہے، مداخلت ہے، قاضی فیصل صاحب کو کہنا چاہیے تھا، لیکن یہ بہرحال ان کی جانب سے وہاں پر نہیں کہا گیا. اب آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ اس سچویشن میں جہاں ہمیں سندھ ہائی کورٹ باقاعدہ طور پر اپنی آواز اٹھاتی ہوئی فیصلے کرتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ نے لاہور ہائی کورٹ کو دیکھ لیا، پنجاب کی ہائی کورٹ کو، وہاں سے جو فیصلے آ رہے ہیں، وہاں سے جو چیزیں آ رہی ہیں، پھر اس کے بعد آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھ لیجئے، سپریم کورٹ کو دیکھ لیجئے. تو عدالتیں سٹینڈ لے رہی ہیں، یہ ایک مصیبت ہے حکومت کے لیے، اور حکومت سے یہ برداشت نہیں ہو رہی. اسی لیے حکومت نے کیا کیا، آپ پنجاب گورنمنٹ کو دیکھ لیں، عظمہ بخاری صاحبہ آئیں وزیر اطلاعات پنجاب، اور انہوں نے کہا جب ریاست کام کرتی ہے، جب ریاست کام کرتی ہے ہمیں کالے بھونڈ لڑ جاتے ہیں. اب یہ کالے بھونڈ والا معاملہ کیا ہے؟ وہی اطہر بن اللہ صاحب نے کہا تھا ہم کالی بھیڑیں نہیں ہیں، ہم کالے بھونڈ ہیں. تو عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں ہمیں کالے بھونڈ لڑ جاتے ہیں. یعنی ایک صوبائی وزیر اطلاعات صاحبہ وزیر اعظم نے جو بات کی تھی اس کو آگے بڑھا کر پھر دوبارہ ججز پر تضحیک آمیز ریمارکس پاس کر رہی ہیں، اور یہ اطمینان کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں. یعنی ایک عدالت کا احترام ہوتا ہے، اور عظمہ بخاری صاحبہ وکیل ہیں تو انہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن کالے بھونڈ لڑ جاتے ہیں، آپ یہ باتیں کر رہی ہیں بیٹھ کر. اطہر بن اللہ صاحب نے کیا کر دیا تھا، کیا ہو گیا تھا؟ جو اطہر بن اللہ صاحب نے بات کی تھی اس پر آپ جو کر رہے ہیں یہ کیسے کسی بھی طور پر قابل برداشت چیز قرار دی جا سکتی ہے، لیکن کر رہی ہیں عظمہ بخاری صاحبہ. چونکہ حکومت ہے، وزارت ہے، اور پھر اس کے بعد مکمل طور پر اس وقت ہوتا نا ہم 1 پیج نہیں ہیں، ہم 1 لائن پر ہیں. تو اگر آپ اس حکومت میں ہیں تو اس حکومت میں یہ کیا جا سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ یہ جو آپ نے آرڈیننس پاس کیا ہے حکومت کو، اور اس کے تحت الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ ریٹائرڈ جج صاحبان کو اب لا سکے گا، یہ مت کیجئے گا. یہ عدالت نے آپ کو کہہ دیا ہے، ہم نے آپ کو ٹرائیبیونل کے لیے ججز دے دیے ہیں، اب آپ ٹرائیبیونل میں ججز لا سکیں گے، یہ مت کیجئے گا. کیا کہنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا؟ ڈان نے آج خبر چھاپی ہے. ڈان کہتا ہے a senior ECP official when contacted said that the ordinance amending the election act was a law now. یہ قانون بن چکا ہے. اب عدالت کا جو فیصلہ ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آفیشل کہتے ہیں یہ میننگ لیس ہے. عدالت کا فیصلہ، لاہور ہائی کورٹ کا آئینی عدالت کا فیصلہ میننگ لیس ہے، اور ہم اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ سیکشن 140 الیکشن ایکٹ کا اپنی اوریجنل حالت میں وہ یہ کہتا تھا کہ صرف سٹنگ ججز جو حاضر سروس ججز ہیں وہ ٹرائیبیونل میں لگائے جائیں گے. لیکن پھر امینڈمنٹ کی ہے، فارم 47 والوں کو بچانا ہے، جعلی حکومت کو بچانا ہے. تو امینڈمنٹ کر کے ہم نے کیا کیا ہے کہ اب ہم نے کہا ہے جو ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں وہ بھی لگائے جا سکیں گے ٹرائیبیونل میں. اب ریٹائرڈ جج صاحبان جب آپ لگائیں گے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مزید اختیار کیا دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان طے کرے گا کہ کون سے ٹرائیبیونل میں کون سا کیس جائے گا، اور ایک چلتا ہوا کیس
किसी ट्राइब्यूनल में चलता हुआ केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उठा के किसी और ट्राइब्यूनल में भेज देगा। ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया है। ये ऑर्डिनेंस जो है ये टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये किसी भी तौर जो एक इलेक्शन लड़ने वाला कैंडिडेट है उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता। और इस वक्त तो इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बी टीम बना हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है, और वही इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मुफाद के लिए काम कर रहे हैं। वो इस वक्त हेल्प आउट कर रहे हैं उनको। और जो फॉर्म 47 में हमें इस्लामाबाद की तीनों सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बाकायदा तौर पर आपने बेचैनी देखी, जहां मोहसिन बेग साहब मौजूद थे परवेज अंदिला के एक इंटरव्यू में, और कहते इस्लामाबाद की तीनों सीटें तो जा सकती हैं, ये तो होने जा रहा है। तो ये नजर आ रहा है, क्योंकि वहां बाकियों के फॉर्म 45 मैच कर रहे हैं, और जो जितवाया गया फॉर्म 47 पर उसके पास फॉर्म 45 नहीं है। वो कह रहा है मेरे पास फॉर्म 45 नहीं है। तो भाई जीते इलेक्शन कैसे हो, किस बुनियाद पे इलेक्शन जीते हो? लेकिन ये कर रहे हैं ये लोग। इसके साथ साथ अहमद फरहाद का मामला आखिर में मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। अहमद फरहाद की हमने हालत देखी वीडियो में। अहमद फरहाद की अहलिया ने जो बताया, अब जो उनके वकील बता रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि अहमद फरहाद को स्लो पॉइजन किया गया है। उन्हें कुछ ऐसी दवा दी गई है, कुछ ऐसा मवाद दिया गया है जिससे वो बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं, और उनके तिब्बी मुआयने का अब हुक्म दे दिया गया है। मुजफ्फराबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के डॉक्टर्स की टीम ने अहमद फरहाद का मुआयना करे, ये हुक्म दे दिया गया है। और वकील तब्दील करने की दरख्वास्त दायर की गई थी। अब सीनियर कानूनदान हैं सरदार KD खान, ये अहमद फरहाद के नए वकील हैं। और गुज़श्ता रात भी जब हमने अहमद फरहाद को मुंतकिल करने की, CMH में मुंतकिल करने की फुटेज देखी थी, तो उस फुटेज में भी हम देख सकते थे कि अहमद फरहाद की हालत बहुत बुरी थी। नौजवान शायर है। मैंने अहमद फरहाद के साथ ये जो आफ्ताब इकबाल साहब का चैनल था आप न्यूज़, वहाँ पर काम किया है। अहमद फरहाद वहाँ पर कंटेंट का एक हिस्सा देख रहे थे, वॉइस ओवर्स करने के लिए अक्सर मेरे पास आते थे। बड़ा मज़े का इंटरेक्शन होता था इनसे, और इनकी शायरी पर बात होती थी। बिल्कुल सेहतमंद नौजवान। अब उन्हें हमने जिस हालत में देखा है वो तकलीफ दह हालत है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।